اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ خیریت سے وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، علی آپ عباس کیسے؟ افنان اور رئیسہ خانم نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، صائم بدول اور تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حالات فعل مضارع کے بارے میں، حالات فعل مضارع کے بارے میں، جو کہ ہم نے سارے حالات کافی دن سے پڑھ لیے تھے، کتاب سے ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پہلے پڑھا جی مضارع منصوب، مضارع مجزوم، مضارع استفہامی، مضارع منفی، فعل منفی یا فعل حال، فعل مستقبل۔ آخر میں جو تھا فعل مضارع مؤکد پڑھ رہے تھے ہم، فعل مضارع مؤکد۔ بات فعل مضارع مؤکد پہ جب آئی تھی تو ہم اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ فعل مضارع کے معنی خصوصیت کیا تھی کہ اس کے معنی سادے اور سمپل ہوتے ہیں، معنی سادہ اور سمپل یعنی بغیر تاکید کے ہوتے ہیں۔ مثلا ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک سمپل معنی ہے۔ یا مثال کے طور پر یضربو مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک مرد۔ یقتلو قتل کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مرد جی۔ یقرأو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، وہ ایک مرد۔ ینامو سوتا ہے یا سوئے گا، وہ ایک مرد جی۔ کہ یہ سارے معنی کیا ہے؟ سمپل اور سادہ ہیں، لیکن کبھی کبھی فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ملتا ہے اور وہ اس میں دو کام کرتا ہے، ایک تو اسے مستقبل سے مخصوص کر دیتا ہے، دوسرا اس معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس معنی میں۔ مثال کے طور پر ایک ہے یضرب مارتا ہے مارے گا، وہ ایک مرد ہو جائے گا، یضربن ضرور بھی ضرور مارے گا، وہ ایک مرد، صحیح ہے نہیں؟ یا یضربن مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، ضرور مارے گا وہ ایک مرد، تو معنی تاکیدی ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ تو پازیٹیو والی بات تھی۔ پازیٹیو جملے میں تاکید ایسے ہوتی ہے، پازیٹیو جملے میں تاکید اردو میں کیسے کہیں گے ہم؟ ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ یقرأو ضرور بھی ضرور پڑھے گا وہ ایک مرد جی۔ لیکن جب نگیٹو کرتے ہیں تو لا شروع میں، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں لا، تو پھر ہو جائے گا لا یضربن، لا یضربن۔ تو اب اس کا ترجمہ اردو میں کیسے کریں گے؟ ضرور بھی ضرور نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ ضرور بھی ضرور پازیٹیو لفظ ہے، ضرور بھی ضرور ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پازیٹیو میں نگیٹو میں اردو میں ایک ہی ورڈ تھوڑے استعمال ہوتا ہے۔ پازیٹیو جملے میں اردو میں تاکید کرنے کے لیے ضرور یہ کرے گا مثلا، لیکن نگیٹو میں ہم جب تاکید کرتے ہیں تو اس ورڈ سے تھوڑے کرتے ہیں اردو میں، ہرگز بالکل بھی نہیں جی، ہرگز ہرگز لا یقرأن جی، لا یقرأن ہرگز نہیں پڑھے گا وہ ایک مرد جی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی سمجھ میں آیا؟ لہذا تو نگیٹو کرنے کی تو آپ جانتی ہیں لا لگتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب آپ مثلا جی آپ کہہ سکتی ہیں مثلا باحثا یبحثو ہے، یباحثا یباحثو، مباحثہ باب مفعلہ ہے، باحثا یباحثو یباحثو، لا 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 کیا ہے؟ یباحثو جی، لا تباحث نان کیا ہے؟ لا تباحث نانی، لا تباحث نانی، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہرگز مباحثہ نہیں کریں گی، کرو گی تم سب عورتیں مثلا جی۔ بھائی باحثہ سے گردان کیجیے، یباحثو جی، اب کیا بنے گا؟ تباحثنا، کیا بنے گا؟ حاضر مضارع حاضر کیا بنے گا؟ تباحثنا، یہ تو بنے گا تباحثو تباحثان تباحثون تباحثین تباحثان تباحثنا جی، باروہ صیغہ تباحثنا ہے، اور اگر اسے ہم تاکید والا بنائیں تو الف آ جاتا ہے اس کے کیا بیچ میں، تباحث
नाने, ला तुबाहिस नाने, नाने और मनफी करेंगे तो ला तुबाहिस नाने, तर्जुमा क्या होगा? हरगिज हर मुबाहिसा किस नहीं नहीं होने करोगी पर तुम सब औरतें जी। जी चलिए बहरहाल जी, और देखिए तायद भी कर रही है निशात फातिमा, बिल्कुल नहीं करेंगी, ठीक है। तो जी निशात फातिमा बिल्कुल नहीं करेंगी मुबाहिसा, हरगिज नहीं करेंगी। ये वो ये कह रही है, बात समझ में आ गई। जी जी जी, हरगिज मुबाहिसा नहीं करोगी तुम सब लोग। चलिए बहरनास पहुंचे में आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। समरीन को जहाज उनसे पूछिएगा, हाँ क्यों नहीं आ रही। चलिए तो जी अब बात समझ में आई जी। तो अब मुजारे के माना सिंपल होते हैं, लेकिन कभी कभी जब उसके आखिर में एक नून आता है, नून ताकीद, तो उसके माना फिर ताकीदी हो जाते हैं। और नून ताकीद दो तरह का नून होता है, नून ताकीद दो तरह का दो नून है, तरह एक नून सकीला, एक नून की खफीफा। तकरीबा और दोनों में क्या नून फर्क है? खफीफ नून सकीला मुशद्दद होता है, तशदीद होती है, नून खफीफा साकिन होता है। और इसका क्या फर्क साथ है? होता है नून सकीला, नून नून सकीला सकीला 14 के 14 सीगों में आता है, नून खफीफा सिर्फ 8 में आता है। वो सीगे जिनमें अलिफ होता है उनमें नहीं आता। कितने सीगे हैं जिनमें अलिफ होता है? 4। 6 होते हैं। नून सकीला लगा के छठे और 12वें में एक अलिफ फासिल भी तो लाया जाता है। जी समझ में आया? यानी नून ताकीद ताकीद सकीला लगाने के बाद भी वो सीगे जिनके अंदर, या नून ताकीद लगाने के बाद वो सीगे जिनके अंदर अलिफ आता है, उन सीगों में नून खफीफा नहीं आता। और आप जानते हैं चारों तस्निया में तो वैसे ही अलिफ है, और छठे और 12वें में नून सकीला जब लगाते हैं तो एक अलिफ फासिल लाया जाता है। तो इन दो सीगों में और चार उनमें तस्निया में नून खफीफा नहीं आता। और कुछ फर्क माना के एतबार से, हाँ नून सकीला में ताकीद ज्यादा होती है नून खफीफा से जी। जी नून समझ में आया? ताकीद ज्यादा फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवाए थे। 5 सीगों में नून सकीला से पहले, नून ताकीद से पहले फतहा आता है। 5 सीगों में 1 4 7 13 14 में नून का माकब लिखवा तो दिए थे, लिखवाए थे, नहीं लिखवाया मैंने ये। आगा बस आपने समझाया था, कहा था कल लिखवाऊंगा। तो फिर मैं इबारत पढ़ने क्यों बढ़ गया था? मुजारे मुअक्कद, मुजारे मुअक्कद, मुजारे मुअक्कद यानी ताकीद वाला मुजारे जी। नून खफीफा सकीला तो लिखवा दिया था जी अल्लाह अब नून खफीफा कहाँ नहीं आता, लिखवाया था जी। पहले मुजारे के आखिर में जब सकीला आता है तो ये बताइए क्या होता है? तो कितना आता है? नहीं, ये मुस्तक़बिल में जी मुजारे के माना में मुजारे को ताकीद मुस्तक़बिल से मखसूस कर देता है और माना में ताकीद पैदा करती है। ये चीज तो आप भी लिख सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट, 5 सीगों में 5 सीगों कौन कौन से? 1 4 1 7 4 13 7 13 14 सामने में मकबूल रही से तहसील पाते में 5 और नास पाते में 5 निशात नकली 5 सीगों जी 1 4 7 13 14 में नून सकीला का माखब
ماقام مفتوح ہوتا ہے، مفتوح فاسبوں میں نون ثقیلہ کا ماقام مفتوح ہوتا ہے، جیسے مفتوح ینصرن، ینصر، انصرن دیکھیے ینصرن ہے نون ثقیلہ کا ماقام مفتوح۔ آئیے تیسرا پوائنٹ، دو سیغوں کون کون سے؟ جمع مذکر غائب و حاضر۔ جمع مذکر غائب و حاضر میں سے واؤ حذف ہو جائے گی، واؤ حذف ہو جائے گی، اور اس کے ماقام ضمہ آ جائے گا، ضمہ باقی رکھا جائے گا، آئے گا نہیں، وہ تو ہے ہی، یضربون میں ضمہ آلریڈی ہے ہی، جی اور اس کے پہلے اس کے ماقام اس کے ماقام پر ضمہ باقی رکھا جائے گا، باقی رکھا جائے گا تاکہ واؤ کے حذف ہونے پر دلیل بنے۔ ایک چیز کی مثال دے دیتا ہوں، آپ دونوں میں نہیں پڑھ لیجیے گا۔ مثال کے طور پر یضربون تھا، ہو جائے گا واؤ حذف ہو جائے گی، یضربون، دیکھیے واؤ حذف ہو گئی، ہاں ابھی اس میں ایک اور ہاں چلیے الگ کر کے لکھ دیتا ہوں، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر حاضر سے یا حذف ہو جائے گی، یا حذف ہو جائے گی، اور اس کے ماقام کا کسرہ تھا نا، تضربینا، کسرہ باقی رکھا جائے گا تاکہ یا کے حذف ہونے پر علامت دے۔ تضربینا تھا نا مضارع، وہ رئیس جی ارشاد واقع میں دونوں صاحبین جی تحقیق وقت میں تضربینا تھا، تضریبنا ہو جائے گا، تضریبنا تھا تضریبنا ہو جائے تضربنا تھا ہو جائے گا تضربن، نون سکینہ کی بات چل رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تضربنا تضربنا، تضربنا، ٹھیک ہے، تقریر، پانچواں نقطہ، دو سیغوں، کون سے دو سیغے؟ تین اور جمع مؤنث غائب و حاضر، 6 اور 12، 6 بار جمع مؤنث غائب و حاضر میں، جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون جمع الف میں فاصل آ جائے گا، نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے بیچ میں یہ ایک الف آئے گا، الف آئے گا، ٹھیک ہے نہیں؟
اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف فاصل الف فاصل. الف فاصل یعنی فاصلہ دینے والا الف، یعنی فاصلہ دینے والا الف. کیا تھا چھٹا سیغہ؟ یضربنا. اور 12واں سیغہ تضریبنا. جی یضربنا اور تضریبنا. ایک مثال دے دیتے ہیں. یضرب، ٹھیک ہے نا، یضربنا تھا اور ایک الف فاصلی آ گیا، یہ ہو جائے گا یضرب نانے، ہو جائے گا یضرب نانے. تضریبنانے اور 12واں سیغہ ہو جائے گا تضریب نانے. یضرب تضریبنانے نانے تضریب نانے، یضرب تضریبنانے نانے تضریب نانے. تضریبنانے. لکھا؟ اوپر کا پوائنٹ مٹا رہا ہوں ذرا. چھٹا نمبر پہلے نمبر 5واں پوائنٹ. 5واں ہاں میری تو کہہ رہا 1 2 3 4 5. میری تو کہہ رہا چھٹا پوائنٹ سیکھنا تھا. یہ 5 کیسے؟ چھٹا پوائنٹ آئیے. جہاں جہاں کیا، کہاں کہاں، جہاں جہاں نون اعرابی تھا. کہاں کہاں تھا؟ سیما میں نون اعرابی تھا نا. چاروں تسنیہ جمع مؤنث غائب ہو، جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر. جہاں جہاں نون اعرابی تھا جی نون تاکید جب گر لگتا جائے ہے، گا. نون تاکید لگنے کے بعد، نون تاکید آنے پر وہ حذف ہو جائے. کیا وہ نامی، وہ نون تاکید آنے پر نون اعرابی حذف ہو جائے گا. حذف ہو جائے گا. اب ذرا ادھر دیکھیے کیا لکھا ہے؟ یضرب بننا ہے نا. جی ہیلو، جی. یضرب بننا. یضربنا. ٹھیک ہے، بھلے ہی وہاں یہاں واو حذف ہوئی ہے اس پوائنٹ کے تحت، لیکن اس میں یضرب بونا تھا نا. جی یضرب بونا تھا تو واو تو حذف ہوئی ہے. نون اعرابی کہاں گیا؟ نا. یہ تو تشدید والا نون، نون ثقیلہ ہے نا. نون اعرابی کہاں جی. گیا؟ حذف ہو گیا. تضریب بننا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تضریب تضریبنا. بننا. اس میں تو تضریب اینا تھا نا، یا تو جی اس پوائنٹ کے تحت حذف ہوئی. تضریب اینا کا نا کہاں گیا؟ یہ تو نون ثقیلہ ہے، نون اعرابی تھا، اس میں حذف ہو گیا. ٹھیک ہے نہیں؟ جی لیکن یضرب نان نے تضریب نان نے میں تو یہ نون اعرابی تھوڑا ہی تھا جو حذف ہوتا ہے، یہ تو ضمیر تھا. نہیں، چھٹا اور 12واں صیغہ مبنی ہوتا ہے، اس میں جو نون ہے وہ نون ضمیر کا ہوتا ہے. نون اعرابی تو چاروں تسنیہ جمع مؤنث، جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں ہوتا ہے. حذف ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ میں یہاں پہ ایک مثال، دو مثالیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں آپ. یا تضریبینا میں سے نا حذف ہو گیا، یضربنا میں سے، یضربونا میں سے. میں تسنیہ کی مثال دے دیتا ہوں. تسنیہ کیا تھا؟ مثال کا ینصرو، ینصرو رانے. کیا تھا؟ ینصرو رانے تھا، لیکن اب کیا بنا؟ ینصو ران نے. ینصو ران نے. ہاں ینصران. یہ نون تو ثقیلہ ہے، تاکید والا نون. ینصرانے کا نون کہاں گیا؟ حذف ہو گیا. چھٹا پوائنٹ یہی، جہاں جہاں نون اعرابی تھا نون تاکید آنے پر نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی ایک 7واں پوائنٹ جی اور، ایک 7واں پوائنٹ اور ہے، یہ آتا ہے حالانکہ آپ سمجھ جائیں. جی اب ظاہر سی بات ہے نون ثقیلہ جو ہے اس پہ حرکت ہے یا نہیں؟ حرکت تو دینی پڑے گی، ورنہ مشدد کیسے رہ جائے گا؟ وہ مشدد کو ایک دو میں سے ایک کو حرکت دینی پڑتی ہے دوسرے والے کو. دیکھ لیجیے یضربنا یعنی تضربنا، یضربنا، یضربنان نے حرکت ہے کہ کہیں فتح کہیں کسرہ. تو نون ثقیلہ پہ کہاں کیا ہوگا؟ جی جی سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جی سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جی آغا. نمبر 7 پوائنٹ وہی لکھیے. جہاں جہاں
کیا آتا ہے کہاں آتا ہے چاروں تسنیہ میں تو تھا ہی پہلے جمع مؤنث غائب و حاضر میں الف فاصل بڑھا دیا 6 جگہ ہوگا نہیں جہاں جہاں نون تاکید کے بعد الف آتا ہے ہوتا ہے یعنی 6 جگہ ٹھیک ہے 6 جگہ وہاں نون ثقیلہ پر کسرہ آئے گا نون ثقیلہ پر کسرہ ہوگا اور باقی 8 جگہوں پر باقی 8 جگہوں پر نون تاکید پر نون ثقیلہ پر فتحہ ہوگا 17 یہ 7 پوائنٹ ذہن میں رکھیے اور ایک فعل مضارع کی گردان لکھیے اور ان 7 پوائنٹ کو 1 بائی 1 کرتے چلے جائیے گردان تیار ہو جائے گی جیسے میں نے جب کچھ دن پہلے اس کے نون تاکید کے بارے میں جب پڑھایا تھا تو بتایا تھا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں کیسے کر کے گردان لکھ لیجیے گا ینصر ینصران ینصرنا یا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا نضرب نضرب پھر آپ نون ثقیلہ بڑھاتے چلے جائیے یضرب تھا یضری نون ثقیلہ لائیے اور نون ثقیلہ میں پہلے صیغے میں اس کا ماقا بھی فتح آتا ہے یضری بننا ٹھیک ہے یضربان نے یضربن سارے واو ہٹا دیجیے تیسرے صیغے سے نون عربی جہاں تھا وہ ہٹا دیجیے سمجھ میں آیا ہے نہیں جی جی صاحب لکھ لیا آپ لوگوں نے جی مولانا ان 7 پوائنٹ کو آپ اگر پریکٹیکل کر لیں تو گردان یاد ہو جائے گی اور پوائنٹ میں نے آپ کو بتا ہی دیا نون خفیفہ کہاں نہیں آتا 8واں پوائنٹ یہ لکھ لیجیے چلیے 8واں پوائنٹ نون باقی سب وہی نون خفیفہ ثقیلہ کی طرح ہے نون خفیفہ ان مقامات پر نہیں آتا کہاں نہیں آتا جہاں الف ہے جہاں الف یعنی چاروں تسنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب حاضر ٹھیک ہے 6 جگہ نہیں آتا باقی 8 جگہ ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ لوگ یا نہیں جی آقا جی اب آپ گردان کر کے پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا گردان لکھ کے پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا مثلا آپ دیکھیں گے یضربو یضربان یضربون مثلا یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربانی تضربون تضربینا تضربانی تضربنا
تضربینا تضربانی تقریباً تضربنا اضربو نضربو اب بتائیے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ پانچ چیزوں میں نون ثقیلہ کا ماقبل فتح آتا ہے. پہلا پوائنٹ کے تحت آپ 1 4 7 13 14 پانچ چیزوں میں نون ثقیلہ کا ماقبل فتح آتا ہے. دوسرا پوائنٹ اور آگے آگے پھر بتائیں. تیسرا پوائنٹ تھا کہ دو سیکے جب مذکر غائب جاتی ہے ضمہ حذف ہو باقی رکھا جائے جاتا ہے. گا ضمہ باقی رکھا جاتا ہے. باقی رکھا کیجیے پھر اگلا پوائنٹ واحد مؤنث سالی سے واحد مؤنث ساجد سے یا حذف ہو جائے تیسرا گا. باقی رکھا جاتا ہے. اور پھر دو اگلا پوائنٹ مؤنث غائب و حاضر میں یضرب الف پہ فاصل لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا پوائنٹ ایک تسنیہ دو تسنیہ تین تسنیہ چار تسنیہ جمع مذکر غائب و حاضر جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر. یہ پوائنٹ. اگلا پوائنٹ پھر آگے تو جہاں الف ہے وہاں پہ جہاں جہاں تاکید کے ساتھ بس یہ الف آخری ہو پوائنٹ تو تھا. وہاں پہ سکیلا کے ہاں ساتھ اب نون ثقیلہ پہلا پوائنٹ بس لاسٹ میں پہلا پوائنٹ لاسٹ کیا نون ثقیلہ لگا دیجیے. کیا کرنا ہے؟ نون ثقیلہ سکیلا نون ثقیلہ تجدید والا. ٹھیک ہے. اس کو تو ملا کے لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نہیں ہاں آگے جی. نون ثقیلہ لگا کے چلے جانے. ٹھیک ہے. تضریب نام. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے صرف اب لاسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ چاروں تسنیہ جہاں جہاں الف ہے چاروں تسنیہ اور جمع مؤنث غائب و حاضر میں جی نون ثقیلہ پہ کس آئے گا. ایک تسنیہ دو تسنیہ تین تسنیہ چار تسنیہ جمع مؤنث غائب کہاں ہے 13 جمع مؤنث حاضر کہاں ہے. باقی جگہ فتح رہے گا. باقی جگہ فتح بتائے گا. ہاں ہاں. اب دیکھیے گردان بن کے تیار ہو گئے. نہیں سارے پوائنٹ کو توجہ میں رکھتے ہوئے ایسے ہی ان کو لکھوایا. یضربن یضربان یضربن تضربن تضربان یضربنان تضربن تضربان تضربن تضربن تضربان تضربان تضربن تضربن. بن گئی نہیں بن گئی؟ نون خفیفہ کے لیے بتایا لاسٹ پوائنٹ یہ تھا نا جہاں جہاں نون الف ہوتا ہے وہاں آ جاتا. چاروں تسنیہ ایک تسنیہ دو تسنیہ تین تسنیہ اور جمع مؤنث غائب ہو حاضر میں جمع مؤنث غائب ٹھیک ہے. اب نون خفیفہ کو کیا کہا تھا؟ ساکن نون کو کہتے ہیں. مطلب ساکن نون ہے تو ساکن کرنے کا بس آپ بتائیے. اب ذرا اب ساکن نون خفیفہ ساکن نون کو کہتے ہیں. نون خفیفہ ساکن نون کو کہتے ہیں. تاکہ نون کو کہتے ہیں. اب گردان کرنا یضربن یضربن تضریبن دو سیم ہے. تضریبن تضریبن تضربن تضربین اضربن
باقی چیزیں انہیں ثقیلہ والی رہیں گی. ما قبل فتح جمع باقی رکھا ہوا حذف کوئی یا حذف کوئی ما قبل کسرہ باقی رکھا. صحیح ہے نہیں واو حذف کوئی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی میم. ان 8 صیغوں میں نون خفیفات آ جائے. ٹھیک ہے وقت تمام ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و علی محمد.